السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لرن قرآنک عربک تھرو پلے اینڈ پلگ اینڈ پلے انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے قرآنی عربک کورس آج کے اس انٹروڈکٹری سیشن میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام عبد الرحمن حفیظ ہے اور میں اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے آن لائن ہمیں جوائن کیا۔ تو اس بات کا سب کو اندازہ ہے کہ جب بھی کوئی نیا کام شروع کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ تو تعارف اور انٹروڈکشن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی تعارف سب سے پہلے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے بنایا تمہیں ذاتیں اور قبائل میں تاکہ تم تعارف کر سکو، کون کس ذات اور قبیلے سے ہے، تاکہ باہمی تعارف ہو سکے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ قابل فضیلت اور باعث فضیلت وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی تھی تو اپنا تعارف کروایا تھا، اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، فاعبدنی، لہٰذا میری عبادت کیجیے، واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارے ماں باپ قربان جائیں، آپ کی آمد سے جہالت کے اندھیرے چھٹے اور لوگوں کو راہ ہدایت ملی۔ تو آپ علیہ السلام نے 40 سال گزارے ہیں مکہ میں نبوت سے پہلے۔ تو 40 سال جب پورے ہوئے تو نبوت ملی، تو لوگ آپ علیہ السلام سے اتنا متعارف ہو چکے تھے کہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو جب نبوت ملی تو لوگوں نے مخالفت شروع کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں فرمایا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، در حقیقت میں نے تم میں ایک لمبی عمر گزاری ہے اس سے پہلے، یعنی 40 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ یعنی مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، اس کے باوجود آپ میری بات پہ یقین نہیں کر رہے اور بلیف نہیں کر رہے۔ تو اگر 40 سال کے بعد بھی لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو 40 سال سے پہلے اگر آپ کو نبوت مل جاتی جب آپ کا تعارف اتنا نہیں تھا تو اس کا پھر آپ کا کیا خیال ہے، کتنا ایک لوگ ایکسیپٹ کرتے آپ؟ تعارف جو ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ مارکیٹ سے کوئی چیز لینے جاتے ہیں، جتنا زیادہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کو تعارف ہوتا ہے، آپ کو نالج ہوتا ہے، اسی حساب سے آپ اس چیز کو پرچیز کرتے ہیں۔ انسان دھوکہ کہاں کھاتا ہے؟ یا تعارف نہ ہو، پتہ نہ ہو یہ کون ہے، ان ناؤن بندے سے آپ نے کوئی چیز لے لی، بعد میں نہ وہ ملا اور نہ معاملہ حل ہوا۔ اس لیے تعارف بڑا ضروری ہے۔ ٹریننگ سے کتنا لوگ سیکھتے ہیں؟ مجھے مختلف ٹریننگز کرواتے ہوئے 10 سال ہو گئے، 11واں سال چل رہا ہے۔ یعنی 2010 میں نے باقاعدہ ٹریننگز کا آغاز کیا تھا۔ قرآن ٹریننگز تھی، اس کے علاوہ کچھ پرسنل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگز ہیں، جیسے اسٹریٹجک ویژن کی ٹریننگ ہے، ٹائم مینجمنٹ ہے، سلیپ مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، اسکلز مینجمنٹ، اور اس کے علاوہ دا اسپیڈ آف ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ٹریننگز ہیں ہماری۔ تو مجھے ٹریننگ کرواتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں لگ بھگ سے، اور جن سے میں نے سیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں سے سیکھا، ان کو تقریباً 30 سے 50 سال ہو چکے ہیں۔ ہماری جو ٹریننگز ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ٹریننگز میں آنے والے کتنے لوگ سیکھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ 70% لوگ سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں، 70% لوگ سیکھتے ہیں بس۔ اچھا، باقی کیا ہے؟ 20% ٹریننگ سے کچھ نہیں سیکھتے سوائے حاضری، یعنی کلاس سے 20%، 20% لوگ سیکھتے ہی نہیں، صرف ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے لیکن ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ اور 10% لوگ خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ پرسنٹیج ہماری پچھلے میری 20 سال یا 10 سال اور باقی لوگوں کی تقریباً 30 سے 50 سالہ، یہ 3 لائنیں ہیں۔ اب ہماری دعا ہے کہ آپ کا شمار 70% میں ہوتے 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 10% میں چلا جائے، اور یہ دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ ان میں سے کن لوگوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ ہماری جب لائیو ٹریننگز یا فیس ٹو فیس ٹریننگز ہوتی ہیں، آف لائن ٹریننگ، ان میں تو ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں فردن، تو سب لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے، یہ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، وربلی لوگ یہ کہتے ہیں، پریکٹیکلی لوگ یہاں ہوتے ہیں یا یہاں ہوتے ہیں، یعنی زبانی یہ کہیں گے، عملی طور پہ یہاں ہوں گے یا یہ بھی ہوں گے۔ یہ بالکل درست پرسنٹیج ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ اپنا اندازہ لگا لیجئے، جتنی باتیں ہم کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں کیا؟ آپ کو یعنی خود آپ کا اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے اگر کلاس میں کوئی ٹیچر کہہ دے کہ آپ میں سے کون ABC گریڈ لینا چاہتا ہے اس سال یا سیمسٹر کے اینڈ میں، سارے کہیں گے A گریڈ۔ لیکن جب سال بعد پیپرز ہوتے ہیں، سیمسٹر کے بعد پیپرز ہوتے ہیں، تو کیا سارے A گریڈ میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے نا۔ تو یہ انسانی نیچر، فطرت اور المیہ انسانی یہی ہے۔ تو اس سے آپ کو بخود سمجھ آ گیا ہوگا کہ کون لوگ ہیں جو 10% میں جاتے ہیں۔ اس کے لیے بیسک رولز ہیں، کچھ بنیادی اصول ہیں۔ لیکن کہ کہتے ہیں کہ کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں میں ایک فرق ہوتا ہے، کہ ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کام نہیں کرتے جو کامیاب لوگ کر جاتے ہیں، یا کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو وہ کام نہیں کرتے جو ناکام لوگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ 10، 20 اور 70% میں لوگ کیسے جاتے ہیں۔ اگر آپ ان آنے والے بیسک رولز کو فالو کر لیں تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ 10% میں یا 70% میں ہوتے ہوئے 10% میں جا سکتے ہیں۔ اگر ان رولز کو فالو نہیں کرتے، پھر میں کیا، میرے اساتذہ کیا، کوئی نبی بھی آ جائے نا تو وہ کسی آدمی کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کتنے % لوگ مسلمان تھے؟ اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کے مخالف زیادہ تھے۔ جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں 23 سالہ محنت کے بعد، تو تقریباً 1 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ تو سیکھنے والے لوگ، ماننے والے لوگ، قریب آنے والے لوگ کم ہوتے ہیں۔ اور یہ سوچنا کہ میری کلاس میں لوگ زیادہ ہوں، میری ٹریننگز میں لوگ زیادہ ہوں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لوگ پڑھنے آئے تو وہ کتنا پڑھ کر گئے، کیا سیکھ کر گئے، کیا کچھ بن کر گئے۔ کیا وہ لوگ 10% میں آئے اور انہوں نے آگے پڑھانا شروع کیا؟ بات اصل میں یہ ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ اکثریت کی، میجورٹی کی تعریف نہیں کرتا۔ مثلا اگر آپ اکثریت کی بات کریں تو قرآن میں آتا ہے کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثریت کوئی عقل مند لوگ نہیں ہوتے۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلے جائیں گے نا تو آپ راستہ بھٹک جائیں گے۔ اکثریت جو ہے وہ حق پہ نہیں ہوتی۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ وہ لوگ چاہیے جو ڈسپلن ہوں، اسکلڈ پرسنز ہوں اور محنتی ہوں، مخلص ہوں، جان مارنے والے ہوں کام کے لیے، دین کے لیے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے چند شرائط۔ نمبر 1، دل کی خوشی سے پڑھیں۔ یہ ایک چھوٹی سی لفظ آپ کو لگ رہا ہے دل کی خوشی سے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ لوگ خانہ کعبہ میں آئیں اور آ کے عبادت کریں، تو وہاں دعا یہ تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے اس طرف۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کو مائل کر دے، لوگ نہیں چاہیے تھے، دل کی خوشی سے آنے والے لوگ چاہیے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ دعا اتنی قبول ہوئی، پوری دنیا سے لوگ پیسہ خرچ کر کے، جان لگا کر، محنت کر کے حرمین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس کلاس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے دعا کر لیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بار بار حرمین الشریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی لوگوں کے دلوں کے، افئدہ جمع ہے فؤاد کی، فؤاد کہتے ہیں دل کو۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قاف کی آیت نمبر 37 میں فرما دیا ان فی ذلک لذکر، بے شک اس قرآن میں، ان تعلیمات میں البتہ نصیحت ہے، فائدہ ہے، کامیابی ہے۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں فرمایا، 3 شرطیں لگائی دیکھیں۔ لمن کان لہ قلب، جو دل سے آئے گا، جو دل سے آئے گا، دل کی خوشی سے۔ اچھا، دل کی خوشی کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کلاس کی خاطر اپنے ہر غمی اور خوشی کو مینج کریں گے کہ یہ کلاس مس نہ ہو، باقی جو مرضی مس ہو جائے۔ کوئی ریلیٹیوز آئے ہوئے ہیں، چلو آؤ کلاس میں چلتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ٹائم دیں گے تو اکارڈنگ کلاس کے اکارڈنگ دیں گے کہ کلاس کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو کلاس کو دیکھ کر اپنا سفر مینج کریں گے۔ آپ نے سونا ہے، آپ نے آرام کرنا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے، آنا ہے، کلاس کی خاطر۔ اور اب تو آسان ہے، کلاس آن لائن ہے، اگر آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں تو کلاس تو لے سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دل کا مطلب۔ نمبر 2 کیا؟ او القسمع، القسمع، القسمع کا مطلب اگر آپ نے سمجھنا ہو تو وہ یوں ہوتا ہے، اگر آپ نے کہنا ہو کسی آدمی کے بارے میں کہ اس نے میری بات سنی، اس کے لیے بولتے ہیں سامع۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ اس نے میری بات بہت توجہ سے سنی تو استعمال ہوتا ہے استمع۔ اور اگر آپ نے یہ کہنا ہو اس آدمی نے میری بات اتنی توجہ سے سنی کہ میری بات سننے کے علاوہ اس کی توجہ کہیں نہیں تھی، کہتے ہیں القسمع، اس نے پھینک دی اپنی سماعت اور اپنے کان بات کرنے والے کی جانب۔ ٹھیک ہے، یہ لیول چاہیے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وہ شہید اور موجود ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں خیر آن لائن کلاس ہے، بعد میں ریکارڈنگ سن لیں گے۔ نہیں، ریکارڈنگ سننی ہوتی تو یوٹیوب اور انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں تھی۔ استاد کی موجودگی میں سیکھنا ایک الگ بات ہے، کلاس کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ ہاں بسا اوقات ہم کلاس میں ریکارڈنگ لگائیں گے، میری ریکارڈنگ ہی ہوگی، لیکن ہوگی تو کلاس میں آ کے سننا یہ ایک الگ برکت والی بات ہے۔ تو کیا ان رولز کو فالو کر سکتے ہیں آپ؟ اگر کر سکتے ہیں تو پھر یہ آپ ہوں گے 10% لوگ۔ اس کے علاوہ دیکھیے وقت کی پابندی منٹوں میں کرنی ہوگی،
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 4:30 پہ ہماری کلاس ہے تو 4:15 پہ ہم لنک سینڈ کر دیا کریں گے، اور لنک سینڈ نہ بھی ہو جب تک لنک چینج نہیں ہوتا، یہی لنک ہے، آپ 4:15 بجے آپ لاگ ان ہوں کلاس میں، یہاں سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہوگا نا کہ کیا آپ کلاس 4:30 پہ آپ موجود ہیں۔ آپ لوگ بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو تو ریمائنڈر کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹائم پہ آئیں گے۔ ویسے بھی زوم کلاؤڈ میٹنگ پہ کلاس ہو رہی ہے، تو اس کے جو ویب سائٹ ہے یا اس کا جو چیز کی ساری سیٹنگز ہیں، اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو اٹینڈنس یہ شو کرے گا کون آدمی کتنے بجے کلاس میں لاگ ان ہوا تھا اور کتنی اٹینشن سے اس نے کلاس دی ہے، یہ بھی دیکھتا ہے۔ آپ کو پرسنٹیج بتا دے گا آپ کتنے بجے آئے تھے، کتنے بجے لاگ آؤٹ ہوئے، کتنے بجے آئے، کتنے بجے گئے۔ آپ کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہوا تو آپ 2 3 4 مرتبہ لاگ ان ہوئے، آپ کی اٹینشن کتنی تھی، آپ کی توجہ کتنی تھی، یہ بھی بتائے گا۔ تو کلاس میں منٹوں میں، صرف کلاس میں نہیں، جہاں پر بھی آپ نے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم ٹائم مینجمنٹ پراپر سکھاتے ہیں۔ نمبر 2 اس میں یہ ہوگا کہ دوران کلاس موبائل کا استعمال، اگر آپ موبائل پہ کلاس لے رہے ہیں تو اس کو سائلنٹ پہ لے جائیں، کوئی کال، کوئی میسج، کوئی چیٹنگ، کوئی بات چیت نہ ہو۔ القسمہ کا مطلب کیا تھا؟ اتنی توجہ سے کہ آپ کوئی اور کام نہیں کر رہے، اور موبائل کو اپنے سے تھوڑا دور رکھیں تاکہ کہیں ڈسٹرب نہ ہو۔ سوال جواب کا طریقہ کار ہوگا وہ آف لائن ٹریننگز میں تو ہم بتاتے ہیں پراپر 5 طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ آن لائن ٹریننگ ہے تو اس کا پھر ایک ہی اصول ہے، اگر آپ کے ذہن میں دوران کلاس کوئی سوال آتا ہے آپ اس کو لکھ لیں، اور کلاس کے بعد ہم آپ کو ٹائم دیں گے، اس میں آپ کو سوال پیش کر لیں۔ ورکشاپ کی زبان کیا ہوگی؟ ہم چونکہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہونی تو عربی چاہیے، لیکن ہمیں عربی آتی نہیں، تو آپ لوگ ماشاءاللہ انگلش میڈیم ہیں تو آپ لوگوں کو اردو نہیں آتی ہوگی صحیح کر کے۔ ہمارا ایک المیہ ہے نا کہ ہم گھروں میں پنجابی اور دیسی زبان بولتے ہیں، اسکول کالجز میں ہم، آفیسز میں ہم اردو میں بات کرتے ہیں، جہاں پر بھی پڑھتے ہیں پیپر انگلش میں آتا ہے، لیکن جب مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، وہاں اصل جو پیپر ہوگا وہ عربی میں آئے گا۔ پھر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو عربک لینگویج کے قریب کریں گے، گرامر کے بغیر، کچھ ٹیکنیکس کے ذریعے۔ تو جب تک آپ کو عربی نہیں آتی ہے تب تک قرآن پاک کی صحیح معنوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی۔ ہاں رٹا ہو جائے گا، پر ہم رٹے سے نکالنا چاہتے ہیں سب، ویژول لرننگ اور لسننگ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جائے، اس کے لیے ہم زیادہ عربی استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر آگے کل بات آ جائے گی۔ قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں ٹوٹل، ان میں سے کتنے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور کتنے نہیں کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے اس کو۔ تو ہمارا طریقہ کار، یہاں کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے میری ٹریننگ اٹینڈ کی، ان کو اندازہ ہوگا، ایک کوارٹر پارا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو 50 to 80% پورے قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا، سوائے 30th پارے کی، اور یہ بے توفیق اللہ اور پڑھنے باقی برکت سے ہوگا۔ تو ہم بات کریں گے اردو میں، کیونکہ قرآن سمجھانا مقصود ہے، نہ کہ کوئی لینگویج کورس ہے۔ پھر آگے چل کے جب آپ لوگ یہ کورسز اچھے سے کر لیں گے، پھر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ میں سے کوئی عربک گرامر میں انٹرسٹڈ ہے یا لغہ عربیہ میں ہے، تو وہ کورسز بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ میری ٹوٹل ایجوکیشن عربک میں ہے، ساری کی ساری، میں اسکول نہیں گیا، اسکول نہیں جا سکا، تو میری پی ایچ ڈی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے حدیث سائنسز میں، اور وہ عربک میں ہے۔ میرے ٹیچرز بھی عرب تھے، پاکستانی ٹیچرز بہت کم تھے۔ میرے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس جو ہے وہ بھی عربی میں ہے۔ تو آسان زبان عربی قرآن کی زبان ہے۔
تو دوران کلاس اگر آپ کچھ لکھتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اگر آپ کوئی نوٹس وغیرہ لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کچھ نہیں لکھ رہے، اگر آپ توجہ سے سنتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے سوال یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے سننا زیادہ اہم ہے یا لکھنا؟ یعنی لسننگ سے آپ زیادہ لرن کرتے ہیں یا ریڈنگ یا ریسائٹنگ سے؟ یہاں ایک اصول یاد رکھیے گا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ ریڈنگ ٹو رائٹنگ، لسننگ ٹو اسپیکنگ، ہے نا؟ ریڈنگ ٹو رائٹنگ، اگر آپ بہت اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں تو ریڈنگ بڑھائیں، اور لسننگ ٹو اسپیکنگ، اگر آپ بہت اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں، ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ٹرینر بننا چاہتے ہیں، بہت زیادہ اچھے سے اپنی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، پڑھانا چاہتے ہیں، تو لسننگ بڑھائیں۔ رائٹنگ نہ بڑھائیں۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنایا گیا ہے ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ پہ، لسننگ پہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ڈگری ہولڈرز تو ہیں، اسکلڈ پرسن نہیں ہے آپ پاس، بعض صلاحیت لوگ آپ کو نہیں ملیں گے، ہاں ڈگری ہولڈرز بھی آپ کو ملیں گے۔ تو اگر آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تھوڑے وقت میں زیادہ، تو لسننگ پاور بڑھائیں۔ جیسے ہمارے گھروں کے بچے 2-3 سال میں بغیر سکھائے گھر کی زبان بولتے ہیں، جبکہ آپ نے کبھی کوئی وائٹ بورڈ نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں کیا نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لسننگ، انوائرمنٹ۔ تو کیا جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو آپ کو لکھنا چاہیے ساتھ ساتھ یا سننا چاہیے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا نبی نبوت کے لیے، کیا فرمایا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، بہت توجہ سے سنیے جو وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو نہیں کہا نا کہ ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، اب آپ کو جب ہم پڑھائیں گے تو آپ نے لکھنا ہے ساتھ۔ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ سننا نہیں، توجہ سے سننا ہے۔ تو جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ سن بھی تو رہے ہوتے ہیں نا، سنتے ہیں تو تبھی لکھتے ہیں، لیکن یہ ملٹی پروسیسنگ جو ہے یہ کانشیسلی ہو ہی نہیں سکتی، سب کانشیسلی ہو سکتی۔ آپ توجہ سے سن ہی نہیں سکتے اگر آپ ساتھ دوسرا کام کریں۔ شعور اور لا شعور میں فرق کیا ہے؟ شعوری طور پر ایک وقت میں انسان ایک کام کرتا ہے، لا شعور میں زیادہ کام کر سکتے ہیں، تو آپ تو کلاس تو شعور پہ لینی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے نبوت کے لیے، آپ نے سننا ہے۔ کیوں کہا سننا؟ اس لیے کہ نبی نے بعد میں اسپیکنگ کرنی ہوتی ہے، لوگوں کو بتانا ہوتا ہے، تو لسننگ ٹو اسپیکنگ ہوگا، سنیں گے تو بتائیں گے نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ نہ لکھیں۔ اچھا آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو سب سے عظیم تھے، سب سے بڑے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ علیہ السلام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور یہ آپ کی خوبی تھی۔ تو پھر اتنا بڑا کام دنیا میں کر کے چلے گئے جو جتنا کوئی کر ہی نہیں سکا۔ دیکھ کیسے کیا، دیکھیے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب علیہ السلام پہ وحی کی تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ آپ نے وحی سے پہلے 6 مہینے غار حرا میں خلوت میں گزارے تھے، خلوت میں گزارے تھے۔ خلوت میں انسان تب گزارتا ہے کہ جب اس کی توجہ ایک جانب آ جائے، کنسنٹریشن جو ہے وہ ایک جگہ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو 6 مہینے جب آپ سب کی توجہ ایک جگہ آ گئی تو پھر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، نوازا گیا۔ جب وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کتنی عظیم چیز آئی ہے، کتنی بڑی چیز اور کتنی بڑی نعمت آ گئی دنیا میں میرے پاس۔
تو آپ علیہ السلام نے شوق میں پڑھنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہ جلدی کیجئے قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ وحی مکمل پڑھ لی جائے. تو کیا کریں؟ سنیں. جبریل پڑھیں گے تو آپ نے سننا ہے، آپ نے پڑھنا نہیں ہے. ساتھ سورہ قیامہ میں کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آپ نے اپنی زبان کو بھی حرکت نہیں دینی، زبان کو بھی حرکت نہیں چاہیے. اتنی خاموشی اور اتنا سکوت اور اتنی زیادہ سکون چاہیے گھر میں. کوئی آواز نہ ہو ڈسٹرب کرنے والی، کوئی موبائل نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس آپ اور قرآن بس. لکھنے سے تو پوری باڈی ہلتی ہے، آپ کا وضو ہلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زبان کو بھی حرکت نہیں چاہیے. صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، یہ تو قرآن تھا نا. اب صلی السلام کے فرامین صحابہ سنتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج کتنے مسلمان کہلانے والے اب گر چکے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اللہ اکبر. جو بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے صحابہ پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ جب ہم آپ علیہ السلام کی مجلس مبارک میں ہوتے تھے تو ہماری حالت کیا ہوتی تھی؟ کأن علی رؤوسنا الطیور. اتنی خاموشی ہوتی تھی گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے. پرندہ بیٹھنے کا مطلب یہ کہ آپ ذرا سا ہلے وہ اڑ جائے گا. بالکل نہیں ہلتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جمعے کی نماز کے لیے گیا تو خطبہ شروع ہو چکا تھا. ایک پاؤں میرا دروازے سے باہر تھا، ایک اندر تھا، یعنی میں اندر داخل ہو رہا تھا. تو آپ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ. یعنی آپ کا مقصد کیا تھا؟ اندر آؤ بیٹھو. صحابہ کرام بالکل سستی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں میں ادھر چوکھٹ پہ بیٹھ گیا بس. یہ ممکن نہیں تھا صحابہ کے لیے کہ واپس السلام کی بات کو آگے پیچھے کر سکے. یہ چاہیے سر قرآن کلاس میں، یہ چاہیے ہمیں زیادہ لوگ نہیں چاہیے. ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو قرآن پڑھے تو صحابہ کرام کا زمانہ یاد آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے تو آسمان سے فرشتے سننے کے لیے آئے تھے. لمبی روایت ہے، میں اختصار کر رہا ہوں. صبح علیہ السلام سے آ کے انہوں نے بیان کیا کہ یہ کیفیت تھی. آپ نے فرمایا اقرأ یا ابن حضیر، اے ابن حضیر کاش تم پڑھتے رہتے. اللہ کے فرشتے آ رہے تھے تمہاری تلاوت سننے کے لیے، تم پڑھتے رہتے تو صبح لوگ مدینہ میں اپنی آنکھوں کے ساتھ فرشتوں کا دیدار کرتے. ایسے لوگ چاہیے. کیا آپ بننے کے لیے تیار ہیں؟ 10% لوگوں میں جاننا چاہتے ہیں، صاحب قرآن بننا چاہتے ہیں. ویسے مجھے 30 سال ہو گئے اس میدان میں. کہ آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ اس لسننگ پیٹرن پہ آ جاتے ہیں نا، آپ فاسٹ لرنر بن جاتے ہیں، فاسٹ موور بن جاتے ہیں. فورس موور نہیں بنتے آپ. اور آپ کی تمام فیلڈز کے اندر لرننگ پروسیس بہت بڑھ جاتا ہے آپ کا. بچوں کو یہ چیزیں ابھی سے سیکھنی چاہیے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اور آج کل کے زمانے میں دیکھا ہے، اور ویڈیو کلپ سن کے موجود ہیں، یوٹیوب بڑا پڑا ہے. 10 دن میں لوگ پورا قرآن یوز کر رہے ہیں. اگر آپ
کوئی یقین نہ آئے اور ابھی آنا بھی نہیں چاہیے، میں آپ سے وہ شیئر کر سکتا ہوں، میں اس پورے پروگرام سے گزرا ہوا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا اور آپ صلی السلام کے ذہن میں بھی سوال آیا تھا، اگر آپ ہمیں لکھنے سے روک رہے ہیں تو پھر جو میں پڑھا رہا ہوں وہ کہیں بول نہ جائے۔ آپ صلی السلام کو بھی یہی پریشانی تھی کہ اگر میں نہ ساتھ پڑھا تو یہ جبریل امین جو پڑھ رہے ہیں بھول جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آیت نمبر 17 میں ان علینا جمعہ وقرآن، اس کو جمع کرنا اور یہ پڑھانا ہماری ذمہ داری، آپ کا کام سننا ہے۔ تو آپ صلی السلام نے سنا، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک جمع کر کے آپ کو دے دیا 23 سال میں، 23 سال میں، جلدی میں نہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کیا سر 6 مہینے میں ہم تیار ہو جائیں گے؟ بہترین۔ ہم ان سے کہتے ہیں دیکھیں جو صحابہ تھے جن کی عربی زبان تھی ان کو 23 سال لگے ہیں۔ کیا آپ قرآن پاک ختم کرنا چاہتے ہیں یا تعلق بالقرآن پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر 6 مہینے کا انتظار نہ کریں، 10 گھنٹے میں ایک حافظ قرآن پورا قرآن سنا سکتا ہے۔ پھر مہینوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہفتوں یا دنوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پھر گھنٹوں کی بات کریں۔ آپ ختم کرنے والے ہیں نا۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہوتا، قرآن کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق ایسا قائم ہو جائے کہ زندگی بھر چھوٹے نہ، یعنی عادت پڑ جائے۔ تو اگر آپ نہیں دیکھیں گے، پوری توجہ سنیں گے، تو 2 طرح سے انشاءاللہ یہی والا لیکچر، یہی اسباق آپ کو ملیں گے۔ ایک تو یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہ آپ کو مل جایا کرے گی، گروپ میں اس کا لنک آ جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کو اس کی سمری اور اس کا خلاصہ لکھا ہوا تحریری صورت میں گروپ میں مل جائے گا، اس میں پھر آپ مزید چیزیں ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، اس کو پھر آپ رائٹ ڈاؤن کر لیں، کوئی نوٹس وغیرہ بنا لیں، وہ بنا لیں، لیکن کلاس میں توجہ پوری ہو۔ ٹھیک ہے، تو آئیے الواجب المنزلی، ہوم ورک اینڈ اسائنمنٹ۔ جب آپ نے دل کی خوشی سے کام کرنا ہے تو دل کی خوشی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت لگا رہتا ہے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا ابھی انہی دنوں میں سعودیہ میں کہ سلف صالحین کا تعلق بالقرآن کیسا تھا، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کا ہمارا تعلق بالموبائل ہے ویسا ان کا تعلق بالقرآن تھا۔ تو یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ہمارا تعلق بالموبائل کیسا ہے۔ سکریننگ ٹائم کتنا آپ کا؟ ہر بندے کو خود ہی پتہ ہے کہ ہر وقت موبائل، صبح اٹھتے ہیں سب سے پہلے موبائل، نماز پڑھ کے فری ہوں سب سے پہلے موبائل، کھانا کھاتے ہیں موبائل، سوتے ہیں موبائل۔ اتنے زیادہ ریلیشنز ختم ہوئے ہیں، ڈسٹرب ہوئے ہیں موبائل کے زیادہ استعمال سے۔ جتنا ہمارا موبائل کا اتنا استعمال، اتنا بڑے لوگوں کا تعلق بالقرآن۔ جب وہ ختم ہوا پھر ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہمیں دیا گیا، برٹش ایجوکیشن سسٹم، اس نے تو ستیہ ناش کر دیا، صلاحیتیں نکال کے صرف ڈگریز دے دی بس۔ اور وہ بھی ایسا نظام ہے کہ چلو جو ہوم ورک کرو، اسائنمنٹس کرو، یہ کرو وہ کرو، اور اسی کے بہانے پھر جو ہے نا پھر وہ نمبرز، مارکس، گریڈز میں لوگوں کو ڈال کر تو لوگوں سے یہ کام کروائے گی۔ اگر ہم ان ساری داستان سے نکل جائیں اور ہم کہیں کہ جب آپ نے قرآن کلاس کو جوائن کیا تو پھر مخلص ہو جائیں اس کے ساتھ بس، اور کو زیادہ ٹائم نہیں چاہیے، آپ دیکھیں گے اتنا آسان کام ہے۔ البتہ کچھ کام کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ سستیوں کاہلیوں کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ہوم ورک کا، وہ یہ ہے کہ آج کا مکمل سبق آج ہی کسی ایک کو پڑھائیں، اور یہ ابھی سے آپ طے کر لیں، اس کا نام سوچ لیں، اور رات 9-10 بجے تک، ہمارا ٹائم 10 بجے تک ہوتا ہے بس، ہم سلیپ مینجمنٹ کرواتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں کہ رات 10 بجے سے پہلے سو جائیں۔ آپ 10 بجے تک شیئر کر لیجئے، اگر کوئی مصروف ہے، مصروفیت پہلے سے طے ہے، کل کلاس سے پہلے گروپ میں شیئر کریں،
کہ آپ نے کس کو پڑھایا، کسی ایک کو، دو کو، 10 کو، ایک کلاس کو پڑھا دیں. یہ ضروری نہیں کہ جو میں نے تفصیلاً بات کی وہ ساری کر لیں، آپ اس کا ایک خلاصہ اور سمری بیان کر دیں 10 15 20 منٹ میں کہ آج ہم نے کیا پڑھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، دوسرے دن آج اور کل 2 دن کا سبق کسی کا پڑھا ہے. یعنی یہ نہیں کہ آج کا آج کل کا کل، نہیں، آج کا آج کل کا اور آج کا دونوں. پھر کیا ہوگا، کوشش کیجیے اس کورس کے بعد باقاعدہ ایک کلاس تیار کریں. یعنی آپ میں سے ہر آدمی، ہر بڑا، ہر بچہ، ہر مرد اور خاتون، یہ آسان ترین کورس کرنے کے بعد 3 مہینے کے اندر اتنا بہتر ہو جائے گا کہ وہ کلاس پڑھا سکتا ہے. اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اگر آپ گزشتہ بتائے ہوئے اصول و ضابطے کے مطابق کلاس لیتے رہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آنے والے رمضان میں دورہ قرآن کروا سکتے ہیں. قرآن اتنا آسان ہے. بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو بچے ہماری کلاسز میں آ جاتے ہیں نا، وہ زیادہ بہتر نتائج دیتے ہیں. پڑھانا شروع کر دیں، جو بچے ہیں اپنے پیرنٹس کو پڑھائیں، جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں. سب سے پہلے ٹیچر آپ خود بنیں. کورس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کورس پہلے کیا ہوا ہے مختلف اداروں سے. ترجمہ قرآن پڑھے افراد کے لیے 3 ماہ ٹریننگ اور 3 ماہ انٹرنشپ. کیا مطلب؟ آپ 3 ماہ کے اندر یہ پیٹرن جو محدثین فقہا کا تھا، ہم محدثین و فقہا کے پیٹرن پہ جاتے ہیں نا، جو لسننگ پہ ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ 3 ماہ میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ سیکھ لیں گے. آپ سے پہلے جو کورس چل رہا ہے ابھی، اس کی کلاس ہونے والی ہے 5:40 سے لے کر 6:40 تک. اس کو کل 2 مہینے پورے ہوئے ہیں. آج 1 ستمبر ہے تو آج تیسرا مہینہ ان کا شروع ہو رہا ہے. تو اس میں زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ترجمہ پہلے نہیں پڑھا ہوا. تو الحمدللہ میں نے ان کو ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا کہا تھا کہ آپ 2 مہینہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کا 30واں پارہ چھوڑ کر کہیں سے کوئی پیج پڑھ لیں. ایک پیج کے اوپر 130 الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کو 1 دفعہ پڑھیں، پھر 2 دفعہ، پھر 5 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ میں سے کتنے % آپ کو سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم لوگوں نے فیڈ بیک دی ہے. اکثر لوگوں نے بتلایا 60 to 80% ہمیں سمجھ آ گیا ہے 2 مہینے کورس کرنے کے بعد. اور کچھ لوگ تو انہوں نے کہا کہ 40 to 50، اور ہمیں ریکوائرڈ کیا تھا 40 to 50. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت ڈال دی. اس کے بعد 3 مہینے کی انٹرنشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ ہم آگے پڑھائیں اس انداز سے، پھر وہ ہمارے ساتھ رہ کر 3 مہینے ہماری کلاسز میں کو ٹرینر یا کو ٹیچر کے طور پہ کام کریں. تو اس میں ہماری پھر کنسلٹنگ آ جاتی ہے، کاؤنسلنگ آ جاتی ہے، اس میں پھر بہتر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے ادارے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. ہم چاہتے ہیں قرآن کا کام مل کے کریں، لیکن اگر اپنے طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہوتا ہے؟ رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا، تو ان کے لیے 1 سال کا ٹائم. قرآن انڈرسٹینڈنگ کے لیے 1 سال بہت کم ہوتا ہے. صحابہ کرام نے 23 سال لگے تھے، یعنی 23 ایئرس. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، عرب تھے، خالص لوگ تھے. تقریباً 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی. اور اس کے اوپر آگے چل کے ہم بات کریں گے صحابہ اتنا ٹائم کیوں لگاتے تھے. کوئی بھی کام کرنے کا درست طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کا درست طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دیکھیں، آپ کو 3 سوالات میں بہت زیادہ وضاحت اور کلیئرٹی ہونی چاہیے. کہتے ہیں نا کلیئرٹی از پاور. پہلا یہ ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، what you want to do. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں؟
کیا آپ تعلق بالقرآن پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ پہلی بات یہ. دوسرا سوال ہوتا ہے یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی جاب آپ کو چاہیے؟ کوئی جاب چاہیے؟ کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں آخر؟ نمبر 3 اس میں یہ ہوتا ہے کیسے کریں گے آپ اور فریم ورک کیا ہوگا. یہ 3 بنیادی سوال ہیں. اگر ان تینوں سوالوں میں آپ کلیئر ہیں اور کلیئرٹی آ جاتی ہے، کلیئرٹی از پاور. میں آپ کو اس کا جواب بتا دیتا ہوں. صحیح جو درست ہے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تعلق بالقرآن پیدا کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. کیسے؟ تھرو فریم ورک، رٹا نہیں. فریم ورک اور رٹے کا ایک فرق ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ رینٹ پہ رہتا ہے، ایک بندہ اپنا گھر بنا لیتا ہے. تو جو ہوتے ہیں رٹا لگانے والے لوگ وہ رینٹ پہ رہنے والے لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی وقت گزار رہے ہوتے ہیں. جو انڈرسٹینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں، فریم ورک پہ چلے جاتے ہیں، وہ انڈرسٹینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. اور انڈرسٹینڈنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے خود سارے کام خود کر رہے ہیں. وہ کہ اپنا مکان بناتے ہیں اور خوشی سے زندگی گزارتے ہیں. لیکن اس میں بھی آپ کو فرق پتہ چلا ہوگا. جو رینٹ پہ رہتے ہیں وہ بس ٹھیک ہے، منتھلی آپ رینٹ پہ کریں اور رہنا شروع کر دیں، ابھی آ جائیں، فوراً ہو جاتا ہے نا کام، جلدی ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں پھر آپ کو شروع میں محنت بڑی کرنی پڑتی ہے. شروع میں اچھا خاصا ٹائم آپ کو لگانا پڑتا ہے سیونگ پہ، پیسے جمع کرنے میں، پھر محنت، پھر جا کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں، آپ سلولی چلیں لیکن پراپر اور تھرو فریم ورک چلیں. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ جو کام آپ سال میں کرنا چاہ رہے ہوں گے نا وہ آپ کو 2 مہینے میں ہو جائے گا. تو کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے نا کیا ورڈ، اس کو ہم کہتے ہیں ویژن. اور وائی، کیوں، اس کو کہتے ہیں پرپز آف ویژن، POV. کیسے کریں گے؟ ہاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے فریم ورک. یعنی آپ کا ویژن بہت کلیئر ہونا چاہیے، پرپز آف POV بہت کلیئر ہونا چاہیے، فریم ورک آپ کا بہت کلیئر ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ہماری ٹریننگز بھی ہیں. افیکٹو لائف ویژن، افیکٹو ٹائم مینجمنٹ، افیکٹو سلیپ مینجمنٹ، اسے پورا فریم ورک 24 گھنٹے کا ڈیزائن کر کے دیتے ہیں. کچھ ٹریننگز میں نے بھی آ رہی ہیں، اس کی لنک ہم شیئر کر دیں گے، آپ اس میں بھی شریک. اچھا، اس کا ایک سمپل سا سادہ سا ایک اصول ہے کہ اسمال 90 days will create tall 9 months. اگر آپ کسی کام میں بہترین اور ایکسیلنس پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے طے کر لیں کہ آپ کے فرسٹ 90 days جو ہوں گے نا یہ آپ کے 9 months کو پیدا کریں گے یا بنائیں گے. اس کی مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں. ایک سال میں 12 مہینے ہیں. فرسٹ 90 days will influence next 9 months. بس آپ نے 90 days میں محنت کرنی ہے. بس 90 days میں محنت کرنی ہے. کل ہماری جو 2 مہینے کلاس پوری ہوئی تو اس میں ابھی 60 دن بھی نہیں ہوئے، عید کی چھٹیاں آ گئی تھی. پھر ہم 4 days a week پڑھتے ہیں، یعنی ایک مہینے میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں 16. تقریباً 2 مہینوں کی کلاسیں 30 بھی نہیں بنی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے. تب آپ دیکھیں کہ ایک مہینہ کلاس لینے کے بعد لوگ انڈرسٹینڈنگ لیول ان کا 50+ ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ اس طرح ہے کہ آپ، ایک ہوتا ہے اسکل سیٹ اور ایک ہوتا ہے مائنڈ سیٹ. 90 days کے اندر اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرتے ہیں. جب آپ کا مائنڈ سیٹ
کلیئر ہو جاتا ہے، بن جاتا ہے، تب آپ کے اسکل سیٹ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اسکل سیٹ کے اوپر محنت کرتے ہیں، مائنڈ سیٹ پہ نہیں کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو انسان کا لا شعور ہوتا ہے نا، سب کانشیس لیول، جس کو مائنڈ کہتے ہیں، مائنڈ سیٹ، سب کانشیس مائنڈ آپ کو ڈرائیو کرتا ہے اور آپ میں اسکلز پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ اور اہم ہے یہ فرسٹ 90 ڈیز، جو آپ کے مائنڈ سیٹ کو بنائیں گے، نتیجتاً آپ کا اسکل سیٹ بنائیں گے۔ یہ دیکھیے فرسٹ 90 ڈیز کے اندر آپ کا مائنڈ سیٹ بنتا ہے تو آپ میں کیا آ جاتا ہے، ایک بہتری آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ اس میں اسکل سیٹ، آپ کا مائنڈ سیٹ بن چکا، اس کے بعد آپ کے اندر ابیلٹی آئے گی۔ صلاحیت کا بات یہ ہے جب فرسٹ 90 ڈیز آپ اپنے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے فرسٹ 90 ڈیز کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے، روٹس بنتے ہیں۔ اگر آپ کے روٹس بن چکے فرسٹ 90 ڈیز کے اندر، تو جب آپ کا اسکل سیٹ بنے گا تو آپ کے فروٹس آنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم فروٹس کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں لیکن روٹس نہیں بناتے۔ روٹس 90 ڈیز میں بنیں گے اور اس کے بعد آپ فروٹس کی اب دنیا آ جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں فروٹ فوراً ملے، مجھے سب کچھ فوراً آئے۔ تو آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے قرآن ترجمہ پہلے نہیں پڑھا ہوا، خوش قسمت ہیں کہ اس کلاس میں تشریف لائے ہیں۔ جلدی نہ کریں، 90 ڈیز میں اپنے روٹس کو مضبوط بنائیں۔ پھر آگے چل کے ہم کہیں بات کریں گے۔ فرسٹ 90 ڈیز کو بھی ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 پارٹس میں۔ اس میں فرسٹ 30 ڈیز ہوتے ہیں ڈسٹرکشن، توڑ پھوڑ ہوتی ہے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کی ہیبٹس چینج ہوتی ہیں، آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ہم زیادہ بات کرتے ہیں سلیپ مینجمنٹ میں۔ آپ فجر کے بعد نیند چھوڑتے ہیں، آپ کو پرابلم ہوتی ہے نا۔ ہم ایز اے نیشن فجر کے بعد سونے والے لوگ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چینجنگ آ جاتی ہے۔ تو پھر انشاءاللہ وہاں ہم بات کریں گے کہ ان 90 ڈیز میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ فرسٹ 90 ڈیز کے اندر آپ کو کیا ملے گا، مائنڈ سیٹ آپ کا بنے گا، آپ کے روٹس بنے گے، آپ کی کیا ہوگا، روٹس آپ کے بنیں گے جس کے میں آپ کو فروٹس ملیں گے، نتائج ملیں گے۔ تو اس لیے پریپیئر کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو 90 ڈیز میں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو 90 ڈیز میں پریپیئر نہ کر پائے، پھر آپ کو 9 منتھس پریپیئر کرنا پڑ جائے گا۔ آپ کو ریپیئر کرنا پڑ جائے گا، اور ریپیئرنگ آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ٹائم ویسٹنگ کام ہے کہ آپ کی منی بھی جائے گی، آپ کا ٹائم بھی جائے گا، آپ کی صلاحیتیں جائے گی۔ اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا نتیجہ آتا ہے وہ کیا، جو لوگ 90 ڈیز صبر و استقامت سے کام نہیں کرتے، اپنے روٹس نہیں بناتے، اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے، وہ روٹس بھی نہیں کھا سکتے، وہ اپنے آپ کو ریپیئر بھی نہیں کر سکتے، وہ کورس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو 90 ڈیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی کام۔ کیا آپ دیکھیں کہ ایک درخت ہے، آم کا، مینگو کا درخت ہے، اس کے پیچھے دیکھیں چھوٹے چھوٹے اور درخت ہیں، کیلے کے اور فلاں فلاں۔ یہ مینگو کا درخت اگنے میں، بڑا ہونے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اسمال 90 ڈیز، ٹھیک ہے، بہت اس کے آپ یوں سمجھیں کہ پہلے 8-10 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے روٹس بناتے ہیں زمین کے اندر۔ اور دیکھیں اس کے آگے سے نا یہ گر گیا، بالکل یہ سلائڈنگ ہوئی ہے، تو یہ سارا کچھ، ساری آدھا درخت تو نیچے سے، آدھے درخت کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، لیکن اس کی روٹس اتنے مضبوط تھیں کہ آدھی زمین گرنے کے باوجود بھی اپنے جگہ پہ کھڑا ہے۔
تو جس طرح کے مرضی حالات آ جائے نا، آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو اپنے روٹس بنانے پڑتے ہیں فروٹس لینے کے لیے. جتنے زیادہ پاورفل آپ کے روٹس ہوں گے، آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے جتنا ٹائم ویسٹ لگائیں گے، آپ کو ریپیئر کرنے کے لیے ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو جو ہوتا ہے نا بنیادی اور شروع والا جو رزلٹ ہوتا ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے. مثلا کوئی آدمی اگر آئس کریم کھا رہا ہے آج کل پرسوں یہ وہ فلاں کرتے کرتے، تو یہ یکدم بیمار نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عرصہ لگتا ہے اس کو بیمار ہونے میں. آپ بہت زیادہ کہتے ہیں نا آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے عرصے کے بعد جا کے موٹاپا آئے گا. آپ انہیلدی فوڈز کھاتے ہیں تو آپ جا کے کافی عرصے بعد بیمار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو انیشلی جو رزلٹ ہوتا ہے نا وہ بہت سمال ہوتا ہے، سمال رزلٹ ہوتا ہے. یعنی شروع میں جو ہم پڑھیں گے، اگر 1 آیت 2 آیتیں 3 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو لگ نہیں رہا ہوگا کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ بہت جلدی آ رہا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اثر بہت زیادہ پڑتا ہے. جس طرح ہم روزمرہ کی اپنی ڈائٹ کہتے ہیں نا، سلیپنگ اور ڈائٹنگ ہیبٹس کو اگر آپ ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی بن جاتی ہے. تو ہم نہیں ٹھیک کرتے، تو یہ دیکھیں کافی عرصے کے بعد یہ معاملات ہوئے. اسی طرح شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نہیں اندازہ ہوتا 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا پڑھا، لیکن اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے آگے چل کے. تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ قرآن پاک میں چند اصول اور بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو ایک ٹیکنیکلی چند باتیں سمجھا دی ہیں کسی بھی کام میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے. تو کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ دنیاوی اور دینی کامیابی کا قدرتی نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ کیا ہے. وہاں یہ بات بھی انشاءاللہ ہوگی. اس قدرتی نظام کے اوپر اس وقت امت مسلمہ کم اور نان مسلم زیادہ عمل پیرا ہے. نتیجتاً لیڈرشپ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم مار کھا رہے ہیں اور ان کے پاس ہے. اس کے اوپر ہم کل بات کریں گے. بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.